اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مسائر الخلق وعواقب الامر نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ حمدا یکون لحقہ قضا ولشکرہ ادا والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی امینہ وحبیبہ وخیرتہ من خلقہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وآلہ الأطیبین الأطہرین الأکرمین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل لا سیم ابن الزہراء بقیت اللہ وآیتہ الکبریٰ واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی الذکر الحکیم فاعتبروا یا اولی الابصار صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ تسلیت پیش کرتے ہیں برادر معظم و مکرم حجت الاسلام والمسلمین قبلہ محمد صغیر صاحب کی خدمت میں اور پورے خانوادہ کی خدمت میں۔ والد کا سایہ سر سے اٹھ جانا ایک ایسی انسان کے لیے مصیبت کی گھڑی ہے، ایک امتحان کی گھڑی ہے کہ جو اس مرحلے کو طے کرتے ہیں وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ دعا گو ہیں پروردگار ان کو صبر عطا فرمائے اور ان کے والد مرحوم و مغفور جناب چچا جان مہر خادم حسین صاحب کی اگلی منزلیں آسان فرمائے، اور یہ کلام مجید جو یہاں پر پڑھا گیا اور جو ذکر اہل بیت یہاں پر ہوگا اور جو کچھ سب نے پڑھا، فاتحہ، صدقات، خیرات، جو کچھ کیا جا رہا ہے، پروردگار اس سب سے ان کی روح کو منور فرمائے انشاءاللہ۔ صلوات بھیجیے بلند آواز۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اس مدرسے میں بہت سے نئے چہرے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں انشاءاللہ۔ خوش آمدید والی الگ سے پھر گفتگو ہوگی اور نشست ہوگی، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ جس آیہ مبارکہ کو، جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں ارشاد پروردگار ہے کہ اے صاحبان بصیرت عبرت حاصل کرو۔ عبرت کیا ہے؟ عبور سے ہے۔ انسان ایک چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی تہ تک پہنچ جائے، ظاہر سے عبور کر کے اس کے باطن تک اتر جائے، اس کے ظاہر سے عبور کر کے اس کی تہ تک چلا جائے، اس کے ظاہر سے عبور کر کے اس کے عمق تک اور اس کی گہرائی تک چلا جائے، اس کی حکمتوں کو سمجھنے لگ جائے، اس کے فلسفے کو سمجھنے لگ جائے، اور وہاں سے معیارات کسب کر کے باہر نکلے۔ اس غوطہ زنی کو کہتے ہیں عبرت۔
قرآن مجید کہتا ہے عبرت حاصل کرو. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عبرتیں زیادہ ہیں، جا بجا بکھری ہوئی ہیں عبرتیں لینے والے کم ہیں. چونکہ اب آہستہ آہستہ یہ ایام محرم الحرام کے قریب چلتے چلے جا رہے ہیں، جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کہ کربلا سے ہمیں کیا عبرتیں ملتی ہیں، تاکہ ہم ان عبرتوں کو حاصل کرتے ہوئے، ان عبرتوں سے عبور کر کے کربلا کی روح تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور وہاں سے جو کسب کر کے آئیں، چونکہ علماء اور طلاب کا مجمع ہے، اس اکتساب کو ان ہیرے جواہرات اور موتیوں کو پھر آگے بانٹیں اور تقسیم کریں معاشرے کے اندر. چند واقعات کی صورت میں بہت سادہ کر کے، کوئی فلسفیانہ اور الجھی ہوئی گفتگو نہیں کرنی ہے آپ کے سامنے، سادہ سادہ کر کے مثالوں کی شکل میں کچھ دو چار باتیں اور پھر رفع زحمت. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. دو جنگیں، دو کردار، ایک جنگ صفین اور ایک جنگ کربلا. دو کرداروں نے اپنی جگہ بدلی ہے. پہلی عبرت یہاں سے ہم دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلا نقطہ، جنگ صفین اور جنگ کربلا دو کردار ہیں. ایک طرف امیر شام کا لشکر، ایک طرف مولا کائنات کا لشکر. ایک شخص ہے جس کا نام ہے شمر ابن ذوالجوشن، جانتے ہیں سب، علیہ اللعنہ الی الابد، خلدہ فی النار انشاءاللہ. ایک ہے شمر علیہ اللعنہ کہ جو مولا کائنات کے لشکر میں تھا، اور ایک ہے جناب زہیر ابن کین کہ جو امیر شام کے طرفدار تھے جنگ صفین کے اندر. واقعہ کربلا میں جگہیں بدلنی. زہیر ابن کین مولا کائنات کے فرزند مولا کائنات کے لشکر میں آ گئے، اور شمر جو مولا کائنات کے لشکر میں تھا وہ فرزند امیر شام کے لشکر میں جا کھڑا ہوا. یہ تبدیلی اور یہ کراس کیسے ہوا، جگہیں کیسے بدلی؟ بس پہلا نقطہ یہ ہے. جناب زہیر ابن کین کس وجہ سے امیر شام کے لشکر میں گئے، کس وجہ سے عثمانی بنے؟ واقعہ کربلا سے پہلے تک عثمانی تھے، لیکن علماء بیان کرتے ہیں زہیر ابن کین کا دل پاک تھا، پاک فطرت تھے. فطرت نے ایک آواز دی کہ اے عربوں کے بہادر زہیر، فطرت کی آواز ہے کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے، اور مظلوم کا حق لینے کے لیے اس لشکر میں جا شامل ہوئے. خطا کی زہیر نے، خطا کی آواز فطری تھی، اس کا مصداق تلاش کرنے میں زہیر سے خطا ہو گئی. ایسے شخص کو مظلوم سمجھ لیا کہ جس کی مظلومیت کی وجہ سے کسی اور لشکر میں جا کر کھڑا ہو گیا. آواز فطرت کی آواز تھی کہ مظلوم کا مجھے حامی بننا ہے، لیکن مظلوم کی تشخیص میں اشتباہ ہوا اور وہاں چلا گیا. شمر مولا کائنات کے لشکر میں کیوں آیا؟ فطرت کی آواز پہ نہیں آیا، خواہشوں کی آواز پر آیا. خواہشات نفسانی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مولا کائنات کے لشکر میں آیا کہ شاید مجھے یہاں سے اس رستے سے چل کر جاہو حشم مل جائے، مقامات مل جائیں، کسی منصب پر فائز ہو جاؤں. اس نے بھی خطا کی کہ جن منزلوں تک پہنچنا چاہتا تھا اور جو خواہشیں دل میں لیے ہوئے تھا، اس کے لیے جگہ کا غلط انتخاب کیا، اور مولا کائنات کے لشکر میں غلطی سے آ گیا. چونکہ مولا کائنات کہاں پہنچاتے ہیں اور یہ کہاں پہنچنا چاہ رہا تھا، کوئی مماثلت نہیں تھی دونوں کے اہداف میں. دونوں سے خطا ہوئی. صفین میں اور کربلا سے پہلے کیا خطا ہوئی؟ جگہیں غلط چن لی تھیں. جگہیں چننے کے اعتبار سے دونوں سے خطا ہوئی، لیکن ایک جگہ اور ہے، ایک فرق اور ہے جو پہلے میں عرض کر چکا کہ زہیر کی آواز فطری تھی، آواز دل سے اٹھی تھی، آواز فطرت سے اٹھی تھی کہ مجھے مظلوم کا حامی بننا ہے.
لیکن شمر کی آواز بھی باطل آواز تھی، اور انتخاب دونوں نے غلط کیا۔ جب بیدار ہوئے تو واقع کربلا نزدیک تھا، دونوں بیدار ہوئے، زہیر کی فطرت بیدار ہوئی اور شمر کی شیطنت بیدار ہوئی۔ زہیر نے حق کی آواز کو سن لیا اور شمر نے اپنی خواہشوں کی آواز کو سن لیا، اور پھر لشکر تبدیل کر لیے۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہیں سے بات کو تھوڑا سا اور تسلسل میں دینا چاہوں گا اسی نقطے کو۔ دیکھیے، کربلا تاریخ پر محیط ایک حقیقت کا نام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کربلا کا ذکر ہمیں مکتوب تعلیمات کے اندر ملتا ہے، مکتوب تعلیمات کے اندر، کہ جناب جبریل علیہ السلام نے ذکر کربلا کیا ہے وہاں پہ، اور انبیاء کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جو کربلا سے جڑے ہوئے ہیں۔ مجھے اس طرف ابھی جانا نہیں، یہ الگ پورا موضوع ہے۔ پھر خود واقع کربلا، پھر واقع کربلا کے بعد تحریکیں، جناب مختار کی تحریک، مختلف تحریکیں، عزاداری اور غم امام حسین علیہ السلام، اور پھر ظہور حضرت حجت علیہ السلام۔ وہاں تک مکتوب ہمیں واقع کربلا کا ذکر ملتا ہے کہ ظہور کے وقت بھی، ظہور سے پہلے بھی، ظہور کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر رہے گا۔ کیا سمجھ میں آیا کہ کربلا 61 ہجری کا واقعہ نہیں ہے فقط، کربلا طول تاریخ پر محیط ایک حقیقت کا نام ہے، کہ اس طول تاریخ پر محیط ایک حقیقت کو آپ اور ہم کے ساتھ، اپنے ساتھ کیسے جوڑنا چاہ رہا ہوں یہ بات کر کے، کہ یہ کربلا کی جو پوری تاریخ پر محیط ہے، آپ کے اور ہمارے دلوں کے اندر بھی ایک کربلا بپا ہے۔ آج اس وقت بھی ایک کربلا بپا ہے، ماضی میں بھی تھی، آئندہ بھی رہے گی۔ کس طرح سے؟ زہیر کو کربلا کی سمجھ آئی، فطرت کی آواز پر لبیک کہا۔ شمر کو نہیں سمجھ میں آئی، خواہشوں کی آواز پر لبیک کہا۔ ایک خیمہ حسینی آپ کے اور ہمارے دلوں کے اندر بھی برپا ہے، اور ایک خواہشوں کا لشکر یزید بھی ہمارے وجود کے اندر پنپتا ہے، اور ہمارے وجود کے اندر مسلسل ایک واقعہ کربلا اور ایک جنگ جاری ہے۔ جب بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، پھر کیا کہتے ہیں؟ وآخر تابع له علی ذالک، خدا آخری ترین ان کے پیروکار پر بھی لعنت۔ آج اگر ہم اپنے وجود کے اندر برپا مارے کا ایک کربلا کے اندر خیمہ حسینی کو چھوڑ کر، فطرت کی آواز کو چھوڑ کر، ضمیر کی آواز کو چھوڑ کر خواہشوں کے لشکر یزید کی طرف جا نکلتے ہیں، تو جب زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں وآخر تابع له علی ذالک، کہ آج کے زمانے تک آخری ترین ان کے پیروکار کو بھی پروردگار میں اس لعنت کا کہ استحقاق کے اندر شامل کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ اور اگر کبھی فطرت کی آواز اپنی طرف کھینچ لے اور جی چاہے کہ ہم بھی دوڑیں اس گرد کارواں کے پیچھے کہ جو 72 کے قافلے کی گرد ہے، اور دوڑنا بھی شروع کر دیں اس سمت میں، اس صراط مستقیم پر، اور کربلا والوں کی جانب اس فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، اس عقل کے تقاضے پر لبیک کہتے ہوئے، اور اس اپنی پاکیزہ جو ہماری سرشت ہے، جو ہماری طینت ہے، اس کے تقاضے کے مطابق، تو پھر جب ہم سلام کریں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام،
تو اس وقت ایک اور سلام کا اضافہ بھی کر لیں کہ اے میری پاک فطرت تجھ پر بھی سلام، اے میری عقل تجھ پر بھی سلام، اے میرے ضمیر تجھ پر بھی سلام کہ تو نے مجھے کربلا کے رستے کا راہی بننے کے لیے اکسایا ہے اور ابھارا ہے۔ بس یہ دو خیمے نصب ہیں ہمارے وجود کے اندر، ہم ان کے بیچ میں حرکت کر رہے ہیں، کبھی ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کہاں کھڑے ہونا ہے۔ آواز بھی فطرت کی آواز اور فیصلہ بھی درست فیصلہ اس کے مطابق ہر زمانے میں۔ ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ مجھے جب کہا گیا یہاں پہ مجلس عزا کے لیے، میرے لیے ایک یہ قابل افتخار چیز تھی اور باعث سعادت سمجھا میں نے۔ اپنی مصروفیت کے ایام تھے لیکن باعث سعادت سمجھتے فوراً قبول کیا، دو وجوہات سے۔ ایک تو مجلس عزا کی سعادت سے بہرمند ہونے کا موقع ملے گا، اور دوسرا کہ اس انداز سے شاید کچھ غم ہلکا ہو جائے ہمارے بھائیوں کا، کچھ تسلیت ہم سب مل کے عرض کر پائیں صغیر بھائی اور امیر بھائی کی خدمت میں۔ یہ دو وجوہات تھی، لیکن قبول کر لینے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کیا کروں گا یہاں پہ، چونکہ پاکستان میں یا کسی بھی اور جگہ پہ بات کرنا ایک الگ تقاضے ہیں، ایک الگ کیفیات ہیں، جبکہ یہاں علماء ہیں، طلاب ہیں، حوزہ علمیہ ہے، یہاں کون سا موضوع چنا جائے، کس موضوع پہ بات کی جائے۔ تو اچانک سے خیال آیا کہ اس موضوع پہ بات کی جائے۔ نہیں معلوم میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، اگر بات پہنچا پا رہا ہوں تو ایک سہارا دیجیے صلوات کا۔ دو اور کرداروں کا موازنہ، ایک طرف پھر زہیر ابن کین اور ایک طرف ایک اور کردار، منزل زرود۔ امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے عراق کی جانب، ہر منزل کے الگ واقعات ہیں۔ منزل زرود، ایک خیمہ دیکھا، پوچھا کس کا خیمہ ہے، بتایا زہیر ابن کین کا خیمہ ہے۔ پیغام بھیجا، زہیر کو پیغام ملا، اور زہیر، تفصیل ہے میں اس میں نہیں جا رہا، وقت کم ہے۔ زہیر جب لوٹا واپس امام علیہ السلام سے ملاقات کر کے تو زوجہ سے کہتا ہے تمہیں طلاق دی، تم جاؤ کوفہ چلی جاؤ اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ غلاموں سے کہا جو جانا چاہتا ہے جائے، سرمایہ بھی دے دیا کہ جاؤ، میں کربلا جا رہا ہوں، میں مرنے کی طرف جا رہا ہوں، میں حسین ابن علی پر جان قربان کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ یعنی دیر نہیں کی ہے زہیر نے دعوت حسینی پر لبیک کہتے ہوئے۔ دوسرا کردار قصر بنی مقاتل، ایک منزل ہے کچھ آگے، کربلا کے زیادہ قریب ہے اور کوفہ کے۔ خیمے نصب دیکھے آقا نے، پوچھا کس کے خیمے ہیں، بتایا گیا کہ عبید اللہ ابن حر جعفی کے خیمے ہیں۔ پیغام بھیجا، نہیں آیا، خود تشریف لے کر کے گئے۔ رحمت واسعہ ہیں حسین ابن علی علیہ السلام، کتنا سخت مارے کا ہے، اس کو بچانے کے لیے، اس کی ہدایت کی فکر اب بھی آقا کے ذہن میں گئے، خود گئے، کہا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ کہتا ہے کہ آقا کوفہ کے حالات دیکھ کر آ رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ہی دنوں میں کیا ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ لشکر یزید کی طرف سے آؤں، پسر سعد کی طرف سے آؤں، عمر سعد کی طرف سے آؤں، یا ابن زیاد کی طرف سے آؤں، اس لیے میں پہلے نکل آیا۔ میں ان کی طرف سے آپ کے خلاف برسر پیکار نہیں ہونا چاہتا، لیکن آپ کے ساتھ بھی نہیں آنا چاہتا۔ وجہ یہ ہے کہ میں کچھ اور جینا چاہتا ہوں۔ اب اسی کی باتوں کو میں نے اپنے لفظوں میں کہہ دی، کچھ اور جینا چاہتا ہوں، لیکن آقا یہ میری تلوار لے جائیے اور یہ میرا گھوڑا لے جائیے۔ یہ گھوڑا بہت تیز ہے، تعریفیں بھی کی اس نے، اور تلوار کی بھی تعریفیں کی۔ آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہم مذلین کو اپنا عضد نہیں بناتے۔ تو لاب ہے نا، عضد بازو کو کہتے ہیں، فلسن فرسن کتفن عضدن، جب وہ آپ نے صرف پڑھی ہوگی اور اوزان یاد کیے ہوں گے اسم کے، عضد بازو۔ ہم گمراہوں کو اپنا بازو نہیں بناتے، ہم گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بناتے، نہ تمہاری ضرورت
نہ تمہاری تلوار کی ضرورت، نہ تمہارے گھوڑے کی ضرورت، ہم تو آئے تھے تمہیں بچانے کے لیے، نہیں آنا چاہتے اور نہیں آؤ۔ قافلہ حسینی روانہ ہو گیا، واقعہ عاشورہ گزر گیا۔ پچھتاوے کے اشعار آج بھی موجود ہیں جو عبید اللہ ابن حر جوفی نے بعد میں لکھے۔ شاعر تھا، بہت بڑا بہادر بھی تھا، لیکن حکومتوں نے اس کو جینے نہیں دیا۔ کبھی اس حکومت نے گھیرا، کبھی اس حکومت نے گھیرا، کبھی اس نے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، کبھی اس نے، کبھی کوفہ، کبھی مدینہ، کبھی مکہ، کبھی شام۔ اتنا تنگ آیا ان حاکموں سے کہ چند ہی سال ابھی گزرے تھے واقعہ کربلا کو، دوبارہ فرات کے کنارے آتا ہے، ڈوب کے خودکشی کر لیتا ہے۔ عبید اللہ ابن حر ڈوب کے خودکشی کر لی۔ آج آپ اور میں بطور عبرت اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگر آواز پر بر وقت لبیک کہتا تو بعد کے وہ پچھتاوے کے اشعار کس کام کے تھے؟ لبیک کہتا، علیہ السلام ہوتا، شہدائے کربلا میں ہوتا، اربعین پر جاتے، انشاءاللہ آپ اور ہم سب سلام کرتے اس کو۔ ڈوب گیا، نہ جانے لاشا کہاں ہے، نہ جانے ذکر کہاں ہے، نہ جانے کردار کہاں ہے، نہ جانے تذکرے کہاں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ شاعر نے کہا تھا، دیکھیں بر وقت فیصلہ ضروری ہے، زندگی میں آتے ہیں یہ خود ایک اور عبرت ہے۔ زہیر لشکر کی ایک سائیڈ کے علمدار بنے، تین ہوتے ہیں، ایک قلب لشکر، ایک میمنہ، ایک میسرہ۔ میمنہ اور میسرہ، ایک طرف جناب حبیب اور ایک طرف جناب زہیر، وسط میں علمدار کربلا تھے۔ دیکھیے کیا مقام پایا زہیر نے جناب حبیب کے مماثل۔ شاعر نے کہا ہے کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں، اس کو بھی بلایا، اس کو بھی بلایا، وہ آ گیا، یہ نہیں آیا۔ دعوت ایک جیسی، ہدایت ایک جیسی۔ امام ہدایت وہی حسین ابن علی جو دونوں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ کیا ہدایت میں کوئی کمی تھی؟ کیا پیغام میں کوئی کمی تھی؟ یا سامنے والے کا مسئلہ تھا؟ سامنے والے نے، ایک نے خود کو تیار کر رکھا تھا، فطرت کو زندہ رکھا ہوا تھا، اگرچہ عثمانی ہی کیوں نہیں تھا، فطرت کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ دوسرے نے اپنی فطرت کو دبایا ہوا تھا۔ شاعر نے کہا کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اب گفتگو زیادہ تھی لیکن اس کو سمیٹتے ہوئے آخری موازنہ، شب عاشور اور یوم عاشور کا موازنہ۔ شب عاشور میں آقا نے اصحاب کو بلایا اور محو گفتگو ہوئے، اور اس کے بعد اصحاب سے کہا کہ یہ مجھے لینے آئے ہیں، ان کا مسئلہ میرے ساتھ ہے، تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں بیعت اٹھاتا ہوں۔ حتیٰ کہ قریبی ترین افراد سے بھی کہا کہ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، میرے ساتھ مسئلہ ہے، رات کی تاریکی کا سہارا لیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ چراغ بجھا دیے، بجھے چراغ پہ ہم دوستی پر رکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ حسین دیکھ رہے تھے ذرا بجھا کے چراغ، حسین دیکھ رہے تھے ذرا بجھا کے چراغ، کہیں بجھے تو نہیں دشت میں وفا کے چراغ، کہیں بجھے تو نہیں دشت میں وفا کے چراغ۔ لیکن یہ رات جب گزری اور عظیم معرکہ عاشورہ جب شروع ہوا، روز عاشورہ کو، تو ایک آواز آئی، ہل من ناصر ینصرنی، کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ بلا رہے ہیں اپنی طرف۔ اب یہ سوال پیش آیا کہ رات کو بھیج رہے تھے، دن کو بلا رہے ہیں، کیسے حل کیا جائے اس مسئلے کو؟ رات کو تو بھیج رہے ہیں، دن کو بلا رہے ہیں، اب اس رات والی بات کو لیا جائے یا دن والی بات کو لیا جائے یا دونوں کو لیا جائے، تو اکٹھا کیسے کیا جائے دونوں باتوں کو؟
آیت اللہ حائری شیرازی نے اس کا جواب دیا، الگ الگ طرح سے جواب دیا گیا، بہت خوبصورت سادہ کر دیا انہوں نے مسئلے کو۔ کہتے ہیں امام علیہ السلام کی تاریخی ذمہ داری تھی۔ تاریخی ذمہ داری کیا تھی کہ آج تک حق اور باطل کی صفیں جدا نہیں ہو پائی تھی، مکس تھیں۔ امام علیہ السلام کو صفیں جدا کرنی تھی کہ اس کے بعد تاریخ تو گزرتی رہے گی لیکن کردار واضح ہو جانے چاہیے کہ حسینی کون ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، یزیدی کون ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے۔ صفوں کو جدا کرنا تھا، یہ تاریخی ذمہ داری ادا کرنی تھی آقا کو، اپنے خون کے ساتھ ایک لکیر کھینچنی تھی دشت کربلا کے اوپر، کہ جو غدیر کے اندر کھینچی گئی تھی ولایت کے اعلان کے ساتھ، لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی تھی۔ اسی لیے سید الشہداء علیہ السلام کو کربلا میں میدان میں آنا پڑا، لکیر کو دوبارہ سے رنگین کرنے کے لیے، گہرا کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے۔ آیت اللہ حائری شیرازی فرماتے ہیں کہ رات کو بھیج رہے تھے کہ اگر ابھی تک بھی کوئی ادھر کا ادھر ہے تو ادھر نہ رہ جائے، دن کو بلا رہے تھے کہ اگر ہمارا ابھی تک کوئی ادھر ہے تو ادھر نہ رہ جائے، یہاں آ جائے۔ صفوں کو جدا کر دیا سید الشہداء علیہ السلام نے، صفوں کو جدا کر دیا۔ واقع کربلا جس طرح سے میں نے شروع میں عرض کیا، اس صفوں کو جدا کرنے کا واقعہ طول تاریخ پر محیط واقعہ آسان نہیں تھا، آسان نہیں تھا۔ کار انبیاء کی تکمیل تھی، کار انبیاء کی معراج تھی واقعہ کربلا، آسان نہیں تھا۔ معلوم تھا سر نیزے کی نوک پر جائے گا، معلوم تھا، لیکن صفیں کس طرح جدا ہوں جب تک یہ سر نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ کار انبیاء کے ساتھ جڑتا ہے واقعہ کربلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں اپنی بات کو ختم کروں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جب کہا گیا کہ بیٹے کی جگہ پر اس حیوان کو ذبح کیجئے تو عرض کرتے ہیں، یہ روایت ہماری کتب میں ہے، عرض کرتے ہیں پروردگار میں چاہتا تھا کہ وہ حکم برقرار رہتا، اب تیرا یہ حکم ہے یہی مانوں گا، لیکن دل کی کیفیت عرض کی پروردگار سے، پروردگار میں چاہتا تھا کہ بیٹے کا سر خود تن سے جدا کروں تیرے حکم کی اطاعت میں، اور پھر اس غم اور دکھ کو محسوس کروں جو بیٹے کے جانے کا غم ہوتا ہے، کہ کس طرح بیٹے کا سر جدا کیا، بیٹے کو قتل کیا میں نے۔ پروردگار نے فرمایا اے میرے خلیل، اے ابراہیم، یہ بتائیے کہ کائنات میں سب سے محبوب کون ہے؟ فرمایا پروردگار آپ کے آخری نبی سب سے محبوب ہیں۔ فرمایا اچھا اے میرے خلیل یہ بتائیے آپ خود کو ترجیح دیں گے یا آخری نبی کو خود پر ترجیح دیں گے؟ فرمایا میں خود قربان ہو جاؤں آخری نبی پر، وہ کہاں اور میں کہاں؟ فرمایا اچھا پھر یہ بتائیے ان کا بیٹا زیادہ عزیز ہے یا اپنا بیٹا زیادہ عزیز ہے؟ فرمایا پروردگار آخری رسول کا بیٹا اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز ہے۔ پروردگار نے فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آخری رسول کے جو آپ کو خود آپ سے بھی زیادہ محبوب ہیں، ان کے فرزند کے جو آپ کو اپنے اسماعیل سے زیادہ محبوب ہیں، ایک وقت آئے گا اسی آپ کے آخری فرزند، آپ کی نسل سے جو آخری نبی ہوں گے انہی کی امت ہوگی، انہی کے بیٹے کو ظلم کے ساتھ شہید کرے گی۔ یہ دکھ زیادہ بڑا دکھ ہے، یا اگر اسماعیل کو ذبح کرتے تو وہ دکھ زیادہ بڑا ہوتا؟ تو دھاڑ دھاڑ گریا کرنے لگے اور کہا پروردگار یہ دکھ بہت بڑا دکھ ہے۔ جناب اسماعیل کا دکھ اتنا بڑا نہ تھا جتنا امام حسین علیہ السلام کا دکھ بڑا تھا۔ ایک دو فرزندان کو تسلیت کرنے کے لیے حاضر ہوئے نا ہم، کہ پردیس میں ہیں، والد کا سایہ سر سے چلا گیا، تو کچھ دیر امام حسین علیہ السلام پر گریا کر لیں۔
صفے جدا کرنے کی قیمت چکائی ہے، سر نیزے کی نوک پر بلند ہوا ہے۔ یہ وہ حسین ابن علی ہیں کہ جب آخری وقت تھا نا مولا کا، آخری وقت تھا، آخری مرتبہ جب زین سے زمین پر آئے ہیں تو زیارت کے جملے ہیں، آقا زین سے زمین تک نہیں پہنچ سکے، بدن نازنین سید الشہداء میں اتنے تیر لگ چکے تھے، بدن زمین پر نہ پہنچا، بدن تیروں پر ٹھہر گیا۔ نہ جانے کس طرح سے سید الشہداء نے اپنے زخمی بدن کو زمین تک پہنچایا ہوگا عزیزو۔ بس آخری منزل کی طرف بڑھے۔ میں چاہ رہا تھا سر حسین کا ذکر کیا جائے آج، سر حسین کے چند جملے پڑھے جائیں آج۔ یہ وہ سر ہے کہ جس کو بہت بے دردی سے جسم سے جدا کیا گیا۔ جب آخری وقت تھا نا تو ذوالجناح حفاظت کر رہا تھا۔ بعض مقاتل میں لکھا ہے ذوالجناح نے حملہ کرنے والے 40 دشمنوں کو فنار کیا، اپنے پیروں کی ٹاپوں کے ساتھ فنار کیا۔ ابو ذوالجناح کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح سے خبر لے کر کے جاؤں خیموں تک۔ بالآخر اپنی پیشانی کو سینہ اقدس کے ساتھ ملنا شروع کیا اور آقا کے سینے کا خون اپنی پیشانی کے ساتھ لگا کر خیموں کی طرف چلا، اور آواز گونجتی تھی پورے صحرائے کربلا کے اندر، الظلیمہ الظلیمہ، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، فرزند فاطمہ زہرا کو شہید کر دیا۔ جب بیویوں نے ذوالجناح کو آتے دیکھا تو جناب سکینہ نے ایک بات پوچھی کہ بڑا دردناک جملہ ہے عزیزو، نہ جانے کس طرح سے برداشت کرو گے۔ اے ذوالجناح یہ بتا، حل سقیا بھی ام قتلت شانہ، اے ذوالجناح میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ جناب زینب طلہ زینبیہ پر دیکھ رہی ہے، پسر سعد کو کہتی ہیں، اے میرے سعد کے بیٹے، میرا بھائی اکیلا مارا جا رہا ہے، تو حسین کے بچپن کا دوست تھا نا، تو حسین کو بچانے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ بجائے اس کے کہ آقا کو بچاتا، حکم جاری کیا کہ اے لشکر والو دیر کس بات کی ہے، حسین کا سر تن سے جدا کرو۔ کچھ نے لکھا کہ سنان ہے قاتل حسین، کچھ نے لکھا شمر ہے قاتل حسین، کچھ نے لکھا خولی ہے قاتل حسین۔ میں کہوں گا بعید نہیں ہے کہ ان سب نے مل کر اپنا اپنا کام کیا ہو۔ خولی نے سر تن سے جدا کرنا چاہا، بدن کانپنے لگا، پیچھے ہٹ گیا۔ سنان نے سر تن سے جدا کرنا چاہا، آقا زمین کربلا پر تھے، گردن عطر میں، گلو عطر میں اپنے نیزے کو چبونا شروع کیا۔ اس کو زیادہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے کہ سنان نے کیا ظلم کیا۔ اور پھر آخری ظلم کرنے کے لیے جب شمر آیا، آقا اپنی انگلیوں کا سہارا لے کر جب آقا نے بیٹھنے کی کوشش کی، شمر قریب آیا، ایک ایسا ظلم کیا کہ جو پڑھا نہیں جا سکتا ہے۔ آقا کی پشت سے ایک ایسی جسارت کی، آقا پیشانی کے بل سرزمین کربلا پر تھے۔ اس کے بعد وہ ضربیں چلنا شروع ہوئی۔ اب میں ان ضربوں کو نہ پڑھ پاؤں گا، لیکن سر اقدس کو جدا کر دیا گیا۔ اس سر اقدس کو کوفہ بھیج دیا۔ بس 2 جملے سن لیجئے، اس سر اقدس کو کوفہ بھیج دیا گیا۔ کاش جس رات، بس کچھ تصورات ہی کی طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں، ایک جملہ سمجھانے کے لیے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ سر اقدس کے 2 واقعات یہاں پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا، 2 واقعات۔ ایک ہولی کا گھر اور ایک خرابہ شام،
جب جناب سکینہ کو خواب میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور گریا شروع کیا، اور اس کے بعد بی بی کو خاموش کروانے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے دشمنوں نے امام حسین علیہ السلام کا سر خرابہ شام میں بھیجا، بس یہ جملہ پڑھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ 11 محرم کی رات کو کوفہ چلیے اور دیکھیے کہ خولی جب سر حسین کو لے کر کے آیا، بس یہ سوچئے کہ کیوں پہلی دفعہ جب سر حسین جناب سکینہ کو دیا گیا تو جناب سکینہ پہچان نہ سکی اپنے بابا کے سر کو۔ میں کہوں گا 11 محرم کی رات، کاش خولی نے جب سر حسین کو اپنے تنور کے اندر چھپایا ہو تو کاش اس دن خولی کی زوجہ نے تنور روشن نہ کیا ہو، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ تنور جس دن روشن ہوتا ہے رات کو اس کی خاکستر تنور میں باقی ہوتی ہے۔ بس عزیزو، یہ سر جب پتھر کھاتا ہوا، تنور کی تپش برداشت کرتا ہوا جناب سکینہ کی آغوش میں آیا نا، سکینہ نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بتایا گیا کہ نہیں سکینہ بیٹی، یہ آپ کے بابا کا سر ہے۔ بس ایک جملہ کہا، بابا یہ سر پر زخم کیسا ہے؟ بابا یہ چہرے پر خون کہاں سے آیا؟ اور پھر ایک اور آخری جملہ کہا کہ بابا آپ کے بعد مجھے تماچے مارے گئے، بابا آپ کے بعد مجھے یتیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سکینہ کی آواز خاموش ہو گئی۔ بیویوں نے آ کر دیکھا تو کیا منظر دیکھا، ایک طرف سر حسین گر گیا، ایک طرف سکینہ گر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضاً بقضاء بہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار اس مجلس عزا کا ثواب، ان آنسوؤں کا ثواب، اس تلاوت کا ثواب مرحوم و مغفور چچا جان خادم حسین کی روح کو ایصال فرما۔ ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ اگر ہیں تو ان سے درگزر فرما۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ پروردگار ہم خیر کے سوا ان کے بارے کچھ نہیں جانتے ہیں۔ پروردگار یہ مومنین جو دست بدعا ہیں، ان کی دعاؤں کو گریاں آنکھوں کے ساتھ اٹھے ہوئے ان ہاتھوں کو اور ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے مرحوم و مغفور کی ایسی مغفرت فرما کہ ان کی قبر اطہر کو منور فرما، نور محمد و آل محمد، نور نماز کے ساتھ، نور اہل بیت کے ساتھ ان کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، ان کے جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی اولاد کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، اور مرحوم کے لیے جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کے ان کے لیے نیکیوں کے تحفے بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو طلاب حوزہ علمیہ میں اپنے علمی سفر کو آگے بڑھانے کے لیے تشریف لے کر کے آئے ہیں، پروردگار تو خود ان کی مدد و نصرت فرما، ان کی دستگیری فرما، ان کو بہترین انداز سے یہ سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو موجود ہیں پہلے سے ان کے لیے بھی اور سب کے لیے یہ دعا ہے، پروردگار پاکستان کی حفاظت فرما، پروردگار یمن کی حفاظت فرما، فلسطین کی حفاظت فرما، لبنان کی حفاظت فرما، عراق و ایران و بحرین اور جہاں کہیں بھی مظلومین ہیں سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما کہ جس طرح سے یہ دنیا ظلم و جور کے ساتھ بھرتی چلی جا رہی ہے، آقا تشریف لے کر کے آئیں اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔